الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 123 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے نوح علیہ السلام کی دینونت کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے جو جزا و سزا برپا کرتے رہے ہیں اس کو دینونت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ان کے زمانی تقدم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو پہلی دینونت برپا ہوئی وہ نوح علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ہوئی۔ اسی وجہ سے پھر یہ اہتمام بھی کیا گیا کہ ایک بڑے علاقے میں آنے والے سیلاب کے بعد گویا انسانیت کی دوبارہ ابتدا کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد کو باقی رکھا اور انہی کی نسل سے پھر بنی آدم اب تک پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ پہلی دینونت تھی، یعنی پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد اب عاد کا ذکر ہے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگرچہ قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں انسان آباد ہوتے رہے ان کی مختلف قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتا رہا، اور نوح علیہ السلام کے بعد ان کے لیے بھی اسی طرح دینونت برپا ہوتی رہی۔ اہل عرب کے ہاں یا ان کے قریب کے علاقوں میں یا جن چیزوں سے وہ واقف تھے ان سے متعلق جو اس طرح کے حوادث ہوئے ان کو قرآن ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انفس یعنی جو نفس ہے ہمارے اندر، یہ ہر جگہ موجود ہے، اس کو ہر جگہ بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے۔ آفاق وہی معاملہ ہے کہ جب گردن اٹھائیں گے دیکھ لیں گے، وہ ہمارے گرد و پیش کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس کو بھی ہر جگہ ہر مقام پر اور ہر دور میں بنائے استدلال بنا سکتے ہیں۔ بنائے استدلال یعنی ریزننگ کی بنیاد۔ لیکن تاریخ کے معاملے میں یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اور یہی عقل کے مطابق بھی ہے کہ وہی واقعات بنائے استدلال بنائے جا سکتے ہیں جن کو مخاطب جانتا ہے۔ وہ اگر ان سے واقف نہیں ہے تو وہ اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید جن کو خطاب کر رہا ہے یعنی مشرکین عرب ہے، اسی طرح اہل کتاب مخاطب ہوں گے، ان کے سامنے وہ ان کی مسلمہ تاریخ سے استدلال کرتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کا تمام استدلال اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ علم و عقل کے مسلمات سے استدلال ہے۔ یعنی علم میں جو چیزیں طے ہیں، مانی ہوئی ہیں، وہ ان کو دلیل بنائے گا۔ عقلی لحاظ سے جن چیزوں کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، مشرق مغرب میں لوگ ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کو بنائے استدلال بنائے گا۔ اور اگر تاریخی واقعات زیر بحث آئیں گے تو وہ ایران توران کے نہیں ہوں گے، وہ بھی مخاطبین کے مسلمہ واقعات ہوں گے جن کو وہ جانتے ہیں، جن سے وہ واقف ہیں۔ تو اس کے بعد اب عاد کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ کم و بیش یہ سب لوگ ہی واقف تھے، یعنی اہل عرب بھی واقف تھے، سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے، اور اہل کتاب کے ہاں تو یہ ساری سرگزشت بہت تفصیل کے ساتھ خود بائبل میں بیان ہوئی ہے، اس لیے وہ ان کے لیے ایک مانی ہوئی یا ایک معلوم معروف بات تھی۔ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے،
یعنی خود جزیرہ نما عرب جس کو اب ہم عرب کہتے ہیں، یہ اسی علاقے کے لوگ ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہے کذبت عاد المرسلین، اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یعنی جس طرح نوح کی قوم نے جھٹلایا اسی طرح قوم عاد نے بھی جھٹلا دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے، یعنی عرب کی تاریخ میں جو سب سے پرانی اقوام ہیں ان میں سے ہے۔ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے، یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ سامی نسل یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے، یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا، یہ علاقہ اب بھی عرب میں اسی طرح موجود ہے۔ اس علاقے میں یہ قوم آباد تھی۔ احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الربع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے، یعنی جس علاقے میں یہ لوگ آباد تھے وہ یہ علاقہ تھا۔ یہ معلوم ہے کہ نیچے یمن ہے، اوپر حجاز ہے اور دائیں یمامہ ہے، تو اس کے درمیان میں الربع الخالی ہے، یعنی وہ صحرا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گویا عرب کا چوتھائی ہے اور خالی ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں یہ علاقہ واقع ہے۔ عرب کے لٹریچر میں یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب المثل ہے، یعنی اگر کسی پرانی چیز کی مثال دینی ہو، جیسے ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں کہ یہ تو بابا آدم کے زمانے کا ہے، تو ان لوگوں کے ہاں عاد کی مثال دی جاتی ہے۔ اور اپنی قوت و شوکت کے لیے بھی اسی طرح اگر قوت، شوکت، شان، دنیا میں اقتدار کی مثال دینی ہو تو اس میں بھی عربوں کی ضرب الامثال میں عادی کا ذکر آتا ہے، گویا ایسی جانی پہچانی قوم ہے۔ حضرت ہود انہی کے ایک فرد تھے، یعنی ان کی طرف جس پیغمبر کی بعثت ہوئی وہ انہی کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام تھے، جنہیں رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ یہ میں نے وضاحت کی ہے کہ کیوں ان کو پیش کیا گیا ہے۔ عربوں کے لیے یہ اس طرح کی قوم ہے اور اس طرح ان کی تاریخ کے گویا مسلمات میں سے ہے، مانے ہوئے واقعات میں سے ہے۔ کذبت عاد المرسلین، اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے کہا، یہ بھائی کا لفظ یہاں قبیلے کے ایک فرد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یہ بالکل وہی الفاظ ہے جو اس سے پہلے سیدنا نوح کے باب میں نقل ہوئے۔ اس سے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت یہی رہی ہے، یعنی وہ اصل میں انسان کو پروردگار کے معاملے میں خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تم زمین پر خود مختار نہیں ہو، تم بندے ہو، تمہارا ایک رب ہے، وہ تمہارا مالک ہے، اسی نے تم کو بنایا ہے، تمہیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور جب جواب دہ ہونا ہے تو پھر ڈرتے نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تم نے رویہ اختیار کر رکھا ہے، جو مظالم تم دوسروں پر کرتے ہو، جو دوسروں کے حقوق تلف کرتے ہو، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اور پھر اپنی طرف سے دیو مالائیں بنا کر نئے نئے افسانے تراشتے ہو اور اس طرح اللہ پروردگار عالم پر جھوٹ باندھتے ہو، تو کیا ڈرتے نہیں؟ یعنی اس پوری بات کا مطلب یہ ہے الا تتقون انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ اس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے کہ جو ہدایت میرے سپرد کی جاتی ہے میں پوری امانت داری کے ساتھ اس کو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نہ کوئی افسانہ ترازی کی ہے، نہ مجھے اس کا کوئی شوق کبھی رہا ہے، نہ میں غیب کی خبریں جاننے کے لیے کوئی چلے مراقبے کر رہا تھا،
میرا انتخاب کیا گیا ہے اور ایک امانت میرے سپرد کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے پروردگار کے رسالات، اس کے پیغامات، یہ میں تم تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوں، یعنی مجھے اس کی ہدایت کی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، میں اس کے لیے پابند ہوں، میں اسی بنیاد پر اپنا یہ فرض ادا کر رہا ہوں، اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو بالکل یہی صفت جبریل کے لیے بھی آتی ہے، جبریل امین، روح الامین۔ وہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ جنات کی کسی دراندازی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جنات کے بارے میں تو کوئی شخص اس اندیشے میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ ان میں سرکش بھی ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کی جاتی ہے، لیکن جبریل کے بارے میں اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ان کو جو وحی سپرد کی جاتی ہے وہ پوری امانت داری کے ساتھ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مطاعن ثم امین، یعنی ان کا معاملہ یہ نہیں کہ کوئی ان پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں وہ سب سے زیادہ قوت رکھنے والے ہیں، قوی ہیں، امین ہیں۔ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، یعنی میرے سپرد جو چیز کی گئی ہے وہ میری اختراع نہیں ہے، وہ میرا افطرا نہیں ہے، وہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، وہ میرا بنایا ہوا کوئی فلسفہ نہیں ہے، وہ ایک امانت ہے اور میں حق کی امانت ادا کر رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واتیعون، اس لیے یعنی جب میں ایک رسول امین کی حیثیت سے پیغام پہنچا رہا ہوں، پیغام تمہارے پروردگار کا ہے، تمہاری خیرخواہی کے جذبے سے پہنچا رہا ہوں، تو اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ تمام پیغمبر اصل میں یہ دو لفظ ہیں جس میں اپنی پوری دعوت بتا دیتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ذمہ داری کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، یہ ہمارا کوئی انتخاب نہیں ہے، ہمارے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے۔ دو باتیں ہم کہنے کے لیے آئے، ایک یہ کہ دنیا کی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارو، یعنی اپنے آپ کو بے مہار سمجھ کر یہ خیال نہ کرو کہ تم آئے، تم چلے جاؤ گے، تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، تم مسئول ٹھہرائے جاؤ گے، تم جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی، اللہ سے ڈرنا، یہ در حقیقت پورے دین کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اسی کو جب ہم ایک دوسرے لفظ سے ادا کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ انذار۔ انذار بھی کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں خبردار کرنا، اللہ کے بارے میں ڈرنے کے لیے لوگوں کو متنبع کرنا، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر اگر زندگی بسر کرنی ہے اور اس زندگی کو کامیاب کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کی جو خبر ہم دینے آئے ہیں، اگر اس خبر کے موقع پر فوز و فلاح حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ایک لفظ کی بات کیا ہے؟ پیغمبر کی بات مانو۔ یعنی یہ دو ہی اصل میں نکات ہے۔ اور دیکھیے ہر جگہ اب یہ قرآن دہرائے گا سب پیغمبروں کے بارے میں، بالکل اسی جگہ سے بات شروع کرے گا کہ وہ آئے، انہوں نے کیا کہا؟ تم ڈرتے نہیں ہو۔ پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں ایک رسول امین ہوں، اس کے بعد اس کا لازمی نتیجہ بنا کے اپنی دعوت لو لفظوں میں پیش کر دیتے ہیں، فاتقوا اللہ واتیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہی بات اس سے پیچھے نوح علیہ السلام نے کہی تھی۔ وہ اب سب سے پہلے وہ آ کر یہ بتاتے ہیں کہ میرا کوئی داعیہ، میرا کوئی مفاد، میرے کوئی ذاتی مقاصد اس دعوت سے متعلق نہیں، اس کا جائزہ لے لو، اس کو دیکھ لو، کوئی چیز میرے پیش نظر نہیں ہے، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا، صرف ایک بات چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میری بات مان کر تم اپنے آپ کو اس انجام سے بچا لو جو اگر نہیں مانو گے تو تمہارا مقدر ہوگا۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذیل میں یہ کہا تھا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، تم میرے عزیز ہو، میری تمہاری رشتہ داری ہے، ہم ایک قبیلے کے لوگ ہیں، میں صرف اپنی رشتہ داری کا، اپنی قرابت کا حق ادا کر رہا ہوں، یعنی میرے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ تم تو میری قوم کے لوگ ہو، میں اس حق کو ادا کر رہا ہوں، میں تم پر اس سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اوپر جو یہ فرمایا تھا کہ سب رسولوں کا انکار کر دیا انہوں نے، اس کی تشریح اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ اب یہ میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا کے بندو میری بات تو سنو، یعنی میں جو بات تم سے کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم کان لپیٹ کر چلے جاؤ، رد عمل ظاہر کرو، مجھے استہزاء کا نشانہ بنا لو، میری بات تو سنو، میں تم سے اس کا کوئی صلہ تو نہیں مانگ رہا، یعنی یہ خطرہ تو لاحق نہیں ہو گیا ہے کہ میں تقریر کروں گا اور اس کے بعد چندہ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاؤں گا، میں تو تم سے ایک بات کر رہا ہوں، میری بات سن لو، میں جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں بالکل مفت دے رہا ہوں، میں نے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ لیا ہے، جو تم پر گراں گزرا ہے اور تم اس سے گریز و فرار کے راستے تلاش کر رہے ہو، یعنی اگر فرار یا گریز ہے تو وہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے نا کہ آدمی کو یہ شبہ ہو جائے کہ کوئی مقصد ہے، کوئی مفاد ہے جس کے پیش نظر یہ حضرت اب ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو فرمایا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں، اس کے سوا میرے کوئی مقاصد نہیں۔ یہ دعوت ہو گئی، اور دعوت کا خلاصہ وہی چند لفظوں میں، کم و بیش وہی الفاظ ہیں جو اس سے پہلے سیدنا نوح کے بارے میں گزر چکے ہیں۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ اب انہوں نے گویا اپنی دعوت کو اپنے مخاطب کی رعایت سے مزید آگے بڑھایا۔ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے؟ یعنی جو مخاطبین دنیا طلبی میں مصروف ہوتے ہیں، یہ اس پر تبصرہ ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں ویسے تو کوئی لا حاصل کام کرنا نہیں چاہیے، ضرورت کی عمارتیں بننی چاہیے، ضرورت ہی کو سامنے رکھ کر باقی تمام اقدامات کرنے چاہیے، ضرورتیں حاجیات کی نوعیت کی بھی ہیں، اور انسان کے اندر جو حصے جمالیات ہے اس کی بھی تسکین چاہتا ہے، تو ضروریات تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ جو لا حاصل ہیں، تابسون، لا حاصل یادگاریں بنائے چلے جا رہے ہو، لا حاصل یعنی ایسی عمارتیں جن کی کوئی افادیت نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر مقبرے بنائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دفن کرنا ہے، زمین کے سپرد کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا، کیا افادیت ہے اس کی کہ اس کے اوپر ایک ایسی عمارت بنائے جائے جس میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہوں؟ تو اس کو کبھی انبیاء علیہم السلام نے پسند نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، ایک تعلیمی ادارہ بنا رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کوئی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں تو یہ ضرورت کی عمارتیں ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، شہروں کو بہتر کیا جا رہا ہے، تو یہ تعلیم دی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تابسون، یعنی یہ لا حاصل یادگاریں بناتے جا رہے تھے، اس میں خاص طور پر لفظ بھی وہ استعمال کیا ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی جو اپنے رہنے کی عمارتیں ہیں ان کو بھی اس طرح بنانے کی آخر کیا ضرورت ہے جب کہ تم نے چلے جانا ہے؟ جو عمارتیں لوگوں کی افادیت کی ہیں، ان کے لیے بہتری کی ہیں، جن کو صدیوں میں لوگوں نے استعمال کرنا ہے، اگر اپنے کوئی جوہر دکھانے ہیں اور کسی فن کا اظہار کرنا ہے اور اپنی حصے جمالیات کو ظاہر کرنا ہے تو ان عمارتوں میں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح قرآن مجید نے تعمیرات کے بارے میں بھی یہ چند لفظوں میں اپنا زاویہ نظر بیان کر دیا ہے۔
یعنی تنقید کی پیغمبر نے اور اس پہلو سے کی، اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ان میں لَعَلَّكُمْ گویا کے مفہوم میں ہے، اور فصیح عربی میں یہ اس مفہوم میں بھی آتا ہے۔ آیت میں جس رویے کی مذمت کی گئی ہے وہ ان الفاظ سے اور اوپر تابسون کے الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے، یعنی خدا اور آخرت پر ایمان کے تقاضوں کو بھول کر، ظاہر ہے کہ خدا اور آخرت پر ایمان ہو تو پھر آدمی اس کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہے کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، میرے فیصلے کیسے ہونے چاہیے، میرے اقدامات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے۔ یعنی خدا اور آخرت پر ایمان کے تقاضوں کو بھول کر اور کسی تمدنی، سماجی، معاشی اور معاشرتی ضرورت کے بغیر عمارتیں تعمیر کرنا، یعنی عمارتوں کی تعمیر کے بارے میں یا یادگاریں ہی بنانی ہیں تو ان کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہ ہمارے تمدن کی ضرورت ہے؟ تمدن تو ظاہر ہے کہ ایک دن سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک اس کو باقی رہنا چاہیے۔ اگر کوئی سال تمدن ہے تو اس کے بارے میں یہی خیال کیا جائے گا کہ یہ باقی رہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اس سے ان کو تسکین ملے، یہ ان کے لیے تقویت کا باعث بنے۔ ایسے ہی سماجی ضرورتیں، یعنی مثال کے طور پر نکاح کی جگہ بنانی ہے، لوگوں کو وہاں پہ جمع ہونا ہے، ان کو مل کے کوئی فیصلے کرنے ہیں، کوئی مجلس شورا منعقد ہونی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ سماجی ضرورتیں ہیں۔ ایسے ہی معاشی، معاشرتی ضرورتیں ہیں۔ تو ضرورت کو پیش نظر رکھ کر انسان اپنی حصے جمالیات کی بھی تسکین کرتا ہے، اپنے ہنر کو بھی نمایاں کرتا ہے، اپنے فنون کا بھی اظہار کرتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں چند لفظوں میں واضح کیا ہے، اور کسی تمدنی، سماجی، معاشی اور معاشرتی ضرورت کے بغیر عمارتیں تعمیر کرنا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریبوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جھونپڑے بھی نہیں ہوتے، اور خشت و آہن کے فلک بوس منار شب و روز خدا کی زمین پر بلند ہوتے رہتے۔ یعنی جب کسی قوم کو اقتدار ملا ہے یا کوئی علاقہ مل گیا ہے یا کسی جگہ اس کو حکومت مل گئی ہے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر جو سب سے بڑی چیز دے سکتے تھے انہوں نے دے دی۔ یعنی زمین پر یہی ہو سکتا تھا کہ آپ کو اس میں پورا تصرف کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب اس میں پھر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ لوگ ہیں، انسان ہیں، ان میں بھوکے ہیں، ان میں غریب ہیں، ان میں وہ ہیں جو کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کی ضرورتیں ہیں۔ تو اگر ان کو نظر انداز کر کے تمدن کے یہ نمونے بھی بنا دیے جائیں، اس کا جواب کون دے گا؟ چنانچہ ناگزیر ہے کہ ایک توازن قائم رکھا جائے، یعنی ابتدا یہاں سے کی جائے کہ ہر شخص کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہو، اس کی بنیادی ضروریات پوری کی جائے۔ غریبوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جھونپڑے بھی نہیں ہوتے، اور خشت و آہن کے فلک بوس منار شب و روز خدا کی زمین پر بلند ہوتے رہتے ہیں، جن میں نمائش اور تفاخر کے سوا کوئی چیز پیش نظر نہیں ہوتی۔ یعنی اور کوئی چیز پیش نظر نہیں ہوتی، یعنی کوئی تمدنی ضرورت، کوئی معاشرتی ضرورت، کچھ بھی پیش نظر نہیں ہوتا۔ اور دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں اس طرح کی عمارتیں بنائی گئیں تو وہ پھر اس تمدن کے غرقاب ہونے کا باعث بن گئی۔ یہ رویہ انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں، یعنی فرد کو بھی اپنے خرچ، اخراجات، عمارتوں کی تعمیر اور سب چیزوں میں اسی پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ رویہ انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں، بہرحال قابل مذمت، اور اس بات کی علامت ہے کہ تمدن کا مزاج بالکل فاسد ہو چکا ہے۔ یعنی اگر یہی رویہ ہے اور اسی طریقے سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اگر شہروں کے ہر کونے میں ایک سلم موجود ہے اور کسی جگہ کچھ عمارتیں کھڑی کر کے بتا دیا گیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیش نظر کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نمائش ہے، تفاخر ہے۔
کسی سال تمدن میں، یعنی اگر تمدن اچھا ہے، اگر کوئی اچھی سویلائزیشن ہے، کسی سال تمدن میں حاجیات و ضروریات ہمیشہ کمالیات و تعیشات پر مقدم ہوتی ہیں، یعنی اس میں ترتیب ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی ضروریات کو مقدم کریں گے اور ضروریات کے بعد ہم حصے جمالیات کی تسکین کی طرف جائیں گے۔ یہ ترتیب ملحوظ ہوتی ہے اور معاشرے کے تمام طبقات نہایت متوازن طریقے پر تعمیر و ترقی کے کاموں سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید نے ان چند لفظوں میں وہ پوری بات بیان کر دی ہے جو انسانی تمدن کی تعمیر میں اس کے زعماء کے پیش نظر رہنی چاہیے، یعنی ان کو کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگ عمارتیں بنائیں، لوگ اپنے شہروں کو سنواریں، بلکہ سورہ اعراف میں ان سب چیزوں کو زینت سے تعبیر کیا اور فرمایا یہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان میں کوئی چیز حرام نہیں، ترتیب صحیح ہونی چاہیے۔ حاجیات سے، ضروریات سے شروع کرو اور پھر اس کے بعد آگے بڑھو۔ اب اگر تمہارے معاشرے میں، اور تم اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، تمہیں اقتدار ملا ہے، تمہارے معاشرے میں اس سطح کی غربت موجود ہے اور تمہاری ترجیحات اس نوعیت کی ہیں، تو پھر یہ تمدن صالح تمدن نہیں ہے، یہ فاسد تمدن ہے۔ اور یہ اگر تم خود اس کو برباد نہیں کرو گے تو اس دنیا کے اندر خدا کا جو قانون مکافات ہے وہ برباد کر دے گا۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تابسون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ اور پھر فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے، یعنی تم سے اقتدار میں، ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں، لوگوں سے معاملہ کرنے میں ہمیشہ جبر اور ظلم وجود میں آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا یا قوت عطا کی تھی تو تم عدل کرتے، دنیا میں عدل کے علمبردار بنتے، عدل و انصاف تمہارا شعار ہوتا۔ مسلمانوں کو جب اقتدار ملا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو پہلی بات فرمائی وہ یہ تھی کہ دیکھو اب انسانوں کے درمیان فیصلے کا اختیار تم کو مل گیا ہے۔ یہ منصب بھی ہے، لیکن منصب سے زیادہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو تمہارے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ تو کیا کرنا ہے تم نے؟ تو دو باتیں بالکل متعین کر کے بیان کی کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تم لوگوں کے درمیان اب فیصلے کرو گے، فیصلے صرف عدالتوں کے نہیں ہوتے، ظاہر ہے وسائل کی تقسیم کے فیصلے ہیں، ترجیحات کو متعین کرنے کے فیصلے ہیں، نظم کو چلانے کے فیصلے ہیں، جو فیصلے بھی تم کرو گے وہ عدل کے ساتھ ہونے چاہیے، یعنی انصاف تمہارا شعار ہونا چاہیے، کوئی ظلم وجود میں نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اب تمہیں لوگوں کو ذمہ داریاں دینی ہیں، یعنی میں نے قومی حیثیت سے ذمہ داری تمہیں دے دی تو کچھ دیکھ کر دی ہے، اب تمہیں آگے لوگوں کو ذمہ داریاں دینی ہیں، وہ سب میرٹ پر دی جانی چاہیے۔ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، یعنی اب یہ قوم کی امانتیں ہیں، یہ انسانیت کی امانتیں ہیں، اور یہ بدرجہ آخر خدا کی دی ہوئی امانتیں ہیں، ان کو دوسروں کے سپرد کرنا ہے۔ کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہے، اقتدار دینا ہے، تو یہ دیکھو کہ وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے فیصلے کسی قرابت مند کی قرابت مندی کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے، کسی کی دوستی کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے، کسی تعلق کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے، یہ میرٹ پر ہونے چاہیے۔ تو یہ دو باتیں وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ ابتدا میں بیان کر دی ہیں۔ یہاں اسی پہلو سے اب اس پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ تم کو اقتدار ملا، تمہیں ایک بڑی قوم ملے، اور یہ اقتدار کی علامت تھے، یعنی شان شوکت اقتدار کی عرب میں گویا مثال بنے ہوئے تھے۔ تو یہ کہا کہ اونچی زمین پر یادگاریں بناتے ہو تو کسی تمدنی ضرورت کے تحت نہیں، لا حاصل یادگاریں، بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو یعنی اپنے رہنے کے لیے، گویا ہمیشہ رہنا ہے، اور ہاتھ ڈالتے ہو کسی پر تو جبار بن کے، یعنی عدل کے ساتھ نہیں، انصاف کے ساتھ۔ تو یہ تنقید فرمائی، اور یہاں سے گویا
پھر دعوت کے لیے وہ بنیاد بنائی کہ یہ لوگ جو اپنی اجتماعی حیثیت میں خرابی پیدا کر رہے تھے یا فساد برپا کر رہے تھے، اس پر متنبع کر کے ان کو اسی تقوی کی، خدا سے ڈرنے کی تعلیم دی جائے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر